میں جیل میں تھا، ایک جیل کا افسر تھا، بڑا احترام کرتا تھا. اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، کسی بزرگ کو کہو مجھے کچھ کلمات دے، وظیفہ دے کہ میری غربت دور ہو جائے. میں نے حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد رحمان کو پشتو میں خط لکھا، اردو یہ سمجھ لے گا. حضرت بہت بڑے سخی اپنے زمانے کے عالمگیر بادشاہ تھے. اس کی تکلیف سن کر کے جتنے چاہیے تھے اس کو دے دیے، اور بہترین کھانا کھلایا، ٹھنڈی بوتلیں، آئس کریم سب کھلایا. جاتے وقت اپنے کسی شاگرد کو کہا کہ اس کو جیل کے دروازے پر گاڑی میں پہنچا دو. وہ جب اندر آیا، وہ جو متاثر تھا. اگلے دن پتہ چلا کہ حضرت مفتی صاحب اور مولانا مصباح اللہ شاہ سے مولانا بدیع الزمان رحمہ اللہ مجھ سے ملنے آئے ہیں. تو اس نے وہ جالی میں نہیں، پورا گیٹ کھلوا کے اندر لے آئے اور جیل میں اعلان کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اگر یہ مجھے اجازت دے تو میں یہ دیواریں توڑ کر کے حضرت کو نکال دوں گا. تو بر وقت کسی شخص کا احترام وہ رشوت نہیں ہے، یہ مطلب. میں گاڑی میں بیٹھ گیا، اسی ڈبے میں میں نے دیکھا بڑے بڑے علماء، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، کوئی نیچے لیٹا ہوا ہے، کوئی چھوٹی سی کرسی میں بیٹھا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا. ہمارے ساتھیوں نے تو پہلے سے برت وغیرہ ریزرو کیا تھا، لیکن اب اکابر و مشائخ سب نیچے، میں اس پہ کیسے چھوڑوں. میں نے کہا بکس بکس رکھا، نیچے بیٹھ گیا. کچھ دیر جب گزری، ریل گاڑی کا ایک افسر آیا. میں نے اس کو کہا یہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا احترام کرو. کہنے لگا اگر یہ علماء ہوتے تو پیسے خرچ کرتے، ٹائم پر یہ اپنی سیٹیں ریزرو کراتے. میں نے کہا کہ آپ مسلمان افسر ہیں اور یہ ایک اپنی جگہ علم کا آفتاب و ماہتاب ہے، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا آپ کے تو، میں نے کہا میری تو ہے لیکن میں نہیں بیٹھوں. کچھ دیر بعد میں نے جا کے ان کا رجسٹر دیکھا، اس میں اور جگہوں میں برتھ تھے، ایک دو ادھر ایک دو ادھر، اس طرح. میں نے جیل کے ایک آدمی سے، وہ گاڑی کے ایک آدمی سے پوچھا کہ ان علماء کو برت دلانے ہر حال میں، بہت بڑا سفر ہے، یہاں سے لے کے راول پنڈی تک جا رہا ہے. مجھے کہتا ہے تھوڑے سے پیسے خرچ ہوں گے. میں نے کہا ان کے سروں کا صدقہ ہے. اور میں نے کہا ایک بات یاد رکھو کہ جن کی ریزرو برتیں ہیں ان کا کیا کرو گے؟ کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے نا. تھوڑی دیر بعد وہ آیا اور ان تمام لوگوں کو دوسرے ڈبوں میں منتقل کیا، برت دے کے سب کو، اور جو برت ہم استادوں کو دلوانا چاہتے وہ سب بحال کرا دیا. یہ ضرورت کس بات کی تھی؟ ایک اہل علم کے مزاج میں فطری بخل ہے، اور دوسرا رشوت نہیں سمجھ. یہ رشوت تھوڑا ہے، رشوت یہ ہے کہ ہم کسی کی چیز چھینے. یہ گاڑی والوں کو اجازت ہے، انہوں نے ان کو اس سے بہترین قسم کے دے دی. یہ رشوت نہیں ہے. آپ ہر چیز کو رشوت سمجھتے ہیں. عدالت میں اہل حق اور باطل دونوں پٹ رہے یکساں. بھائی آپ اپنے وکیل کو خوش کریں تاکہ وہ صحیح طرح سٹڈی کرے، کیس کی تیاری کر لے. آپ اس کو پیسے نہیں دیتے، وہ آتے ہی نہیں. ادھر جو ہے نا آپ کے آدمیوں کی بے عزتی ہو رہی. میں نے حوالہ پہلے دیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص کو پتہ چلا کہ ہر وقت برا بھلا کہتے، بہت ستاتے. حضرت نے اس کو باقاعدہ تحفے بھیجے. وہ بالکل ٹھیک ہو کے شکریہ ادا کرنے آئے. جساس رازی نے احکام القرآن میں اس کے نیچے لکھا ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے جو خرچ ہوگا وہ رشوت نہیں ہوگا. فقہ میں بھی لکھا ہے اور تفسیر میں بھی لکھا ہے، پیغمبر سے بھی ثابت ہے اور علماء سے بھی ثابت ہے. اب بھی جس کے ذہن میں نہ آئے اس کا ذہن اسلامی ہے ہی نہیں، وہ جاہلانہ ذہن ہے.